بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين۔ اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ ہاں، آزمائش سے فرما بردار اور نافرمان کا حال ظاہر کرنا اور معلوم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش دے کر یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ فرما بردار کون ہے اور نافرمان کون ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے قول کے مطابق خوف سے مراد اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، بندے کے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ بھوک سے مراد ماہ رمضان کے روزے ہیں، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ ماہ رمضان کے روزے دے کر میں تمہیں آزماؤں گا۔ مالوں کی کمی سے مراد زکوٰۃ دینا اور صدقات دینا ہے۔ یہ تو باطنی عمل ہے نا، کہ جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے، یہ باطنی عمل۔ بظاہر یہ ہے کہ ہمارے پاس 40,000 ہے، اس میں سے ہم 1,000 دے رہے ہیں، بظاہر یہ ہے کہ 1,000 کم ہو رہا ہے، تو فرمایا زکوٰۃ ادا کرانے کا حکم دے کر، صدقات کا حکم دے کر ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ ہمارا فرما بردار کون ہے کہ زکوٰۃ ادا کرے اور صدقات ادا کرے، اور نافرمان کون ہے کہ جو جناب مال کی کمی کے پیش نظر وہ زکوٰۃ اور صدقات نہیں دیتا۔ جانوں کی کمی سے امراض کے ذریعے اموات ہونا، کہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے، مرض کی وجہ سے پھر وفات پا جاتا ہے۔ پھلوں کی کمی سے اولاد کی موت مراد ہے، پھلوں کی کمی سے اولاد کی موت، کہ والدین زندہ ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے اولاد کا انتقال ہوا، تو یہ ہے پھلوں کی کمی، کیونکہ اولاد دل کا پھل ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بندے کا بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں یا رب۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں ہاں یا رب۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پر میرے بندے نے کیا کہا تھا؟ تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا تو اس پر میرے بندے نے کیا کہا تھا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ اس نے تیری حمد کی تھی اور کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں مکان بنا دو اور اس مکان کا نام بیت الحمد رکھ لو۔ تو یہ اولاد جو ہے نا، اولاد پھل ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس اولاد کی وفات پر والدین کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ تو زندگی موت تو ہر کسی کے ساتھ ہے، دنیا سے ہر کسی نے جانا ہے، کوئی پہلے گیا اور کوئی بعد میں جائے گا۔ تو اس صدمے پر سب سے پہلا صبر بھی یہی ہے کہ بندہ واویلا اور بے صبری کے کلمات نہ کہے، بلکہ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی حمد بیان کرے، اور اس کے بہترین کلمات یہی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی کی بھی وفات کی خبر سنے یا کسی کی بھی کوئی مصیبت کی خبر سنے تو یہ کلمات کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رہے زندگی میں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، اور صحابہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی مرض سے، جہاد کی شرکت میں کبھی جان و مال کی کمی سے، کبھی دشمن کے خوف سے، کبھی کسی نقصان سے، کبھی کسی آفات و بلیات سے، اور کبھی نت نئے فتنوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ تم گھر پہ رہو، اور راہ دین اور تبلیغ دین تو خصوصاً وہ راستہ ہے جس پر قدم قدم پر ہیں یہ آزمائشیں۔ جو جہاد کے لیے نہیں جا کسی سکتے کو تھے مطمئن وہ کرنا، کسی کو شہادت کی قائل تڑپ کرنا، رکھتے تھے، کسی کو اور اپنے سیدھے آپ راستے کو پر لا کر شہید ہو کھڑا جانا کرنا کوئی زندہ رہ آسان جانے کام سے نہیں ہے۔
جناب وہ بہتر ایک سمجھا بندے نے کرتے تھے، وہ 40 اس سال طرح عبادات کے معاملات اپنی میں مرضی کے سبقت کیا مطابق کرتے تھے۔ گزاری ہو، اور اب جناب بے اسی کسی کی کو وجہ سیدھے سے راستے پر لانا ہے، جو صحابہ کرام راہ 40 خدا میں سالہ نہیں جا زندگی سکتے تھے، گزارنے وہ والا گھروں وہ میں کیسے رہتے تھے، مطمئن ہوگا وہ کہ گر یار گراتے میں اس تھے راستے کو اور چھوڑ کر اب حسرت اس کرتے تھے راستے کہ پر اے چلوں۔ کاش ہمارے پاس بھی کچھ مال و دولت ہوتا اور ہم بھی ایمان کی جہاد کے پختگی لیے کا راہ پتہ بھی خدا میں تبھی چلتا سفر ہے کرتے۔ کہ ہاں یار جو پہلی ایک ہماری صحابی زندگی تھی رسول یقیناً یہاں اس تو میں کمیاں پیشیاں امارات تھیں، بنانے لیکن میں اب ایک جو دوسرے سے زندگی چل سبقت لی رہی ہے جاتی ہے، اگر آج کا اس ہمارا معاشرہ کے یہ ہے طریقے کے جائیداد مطابق چلے اکٹھی گے تو کرنے پھر میں ہم ایک دوسرے سے اس کا سبقت مطلب لی ہے جاتی ہے، ایک کامیابی، کی یہ اگر ایمان ایک کی پلاٹ ہے تو کامیابی کی دوسرا نشانی کوشش کرتا ہے ہے، میرے ورنہ دو بہت ہونے مشکل چاہیے۔ ہے کسی کو ایک نے راہ بلڈنگ اگر راست پر 2 لانا منزلہ اور بنائی سیدھے ہے تو راستے پر دوسرا لانا۔ کوشش کرتا ہے میری حضرت جناب وہ 3-4 منزلہ اچھا بلڈنگ ہونی چاہیے۔ اس میں لیکن فرما دیکھیں بردار صحابہ اور کرام کس نافرمان طرح معاملات اللہ میں تعالیٰ سبقت کو لیا کرتے آزماتا تھے ہے، فرما کہ بردار اور ایک نافرمان صحابی پھر اگر محبت میں آدھی سچے رات اور عبادت محبت کرتا کے صرف دعویٰ تو کرنے دوسرے والے ان کے صحابی کا درمیان پتہ چلتا فرق کہ یہ پتہ تو چل پوری جاتا پوری ہے، رات پتہ چل اللہ کی جاتا ہے کہ عبادت کھرا کے لیے کون ہے کھڑا اور رہتا کوزہ ہے۔ کون ہے، اصل کون ہے اور ایک صحابی نقل کون رسول ہے۔ اگر ایک حضرت تہائی نوح قرآن علیہ کی السلام تلاوت کا کرتا تو دوسرے کا پتہ چلتا یہ تو آدھا قرآن پاک تلاوت کر لیتا اکثر ہے۔ قوم کا ایمان سبحان نہ اللہ۔ لانا، تو یہ حضرت تھی نوح علیہ سبقت۔ السلام نے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے 950 فاستبقوا سال تبلیغ الخیرات، کی تھی، نیکی کے معاملات کتنے میں لوگ ایک مسلمان دوسرے ہوئے سے تھے؟ سبقت لے صرف جاؤ۔ 80 لوگ عبادت کے مسلمان ہوئے، معاملات میں ایک دوسرے سے سبقت 950 لے۔ سال ایک بندے کا تبلیغ پتہ کرنے چلا کہ والے، یار ماشاءاللہ اس یہ کے تو بعد 5 کے جو وقت کا 500 سال نمازی ہیں ہے آپ اور کی ساتھ میں 1000 سال نوافل عمر بھی تھی، پڑھتا ہے، اس کے بعد تو کے پھر جو دوسرا 500 جو سال سبقت طوفان کرے نوح کہ کے وہ بعد، اس کے نماز بعد پھر تہجد کی جو پابندی شروع کر ایک دے، وہ دوسری مطلب نئی نوافل کی پیدائش پابندی ہوئی شروع ابتدا کر کی، دے۔ آدم ثانی ایک کہا شخص جاتا ہے اگر نا حضرت نوح علیہ السلام قرآن کو، پاک کا طوفان ایک آیا سپارہ سب ڈوب پڑھتا گئے، ہے تو دوسرا یوں کافر تو سبقت سب کرے کہ مر وہ گئے، 1.5 ختم سپارہ ہو گیا اور 2 سب کچھ، سپارے قرآن وہی جو پاک کی 80 تلاوت کرنے افراد کا تھے معمول پھر بنا ان لے کی تو اولادیں یہ ہے بڑھیں، پھر نیکیوں میں ان کی سبقت کرنا۔ ذریعے سے تو اللہ رب دنیا پھر العالمین آباد ہمیں بھی ہوئی، تو یہ نیکیوں اللہ میں تعالیٰ کی ایک دوسرے سے آزمائش تھی۔ سبقت لے جانے کی 950 توفیق سال اور اس کا تبلیغ جذبہ کرنے بھی اللہ پر تعالی ہمیں عطا تھوڑے لوگوں کا فرمائے۔ ایمان لانا، آگے یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ کی اینما طرف سے تکونو، آزمائش تھی۔ تم حضرت جہاں ابراہیم علیہ کہیں بھی السلام ہو، کا آگ میں ڈالا یعنی جانا، اے مسلمانوں یہ بھی ان کے لیے آزمائش تھی۔ اور حضرت اے ابراہیم اہل علیہ السلام نے کتاب، بیٹے کی گردن تم پر چھری جہاں چلا دی، کہیں بھی ہو، تو یہ بھی ان قیامت کے کے دن لیے اللہ تعالیٰ تم آزمائش سب تھی۔ کو اکٹھا کر حضرت کے لائے ایوب گا۔ علیہ السلام کو بیماری میں میدان کی محشر میں حالت میں سب رہنا، اکٹھے مبتلا ہوں گے۔ کرنا، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے۔ ان کی تو اولاد اموال سب ختم اطاعت ہو گئے۔ گزاروں کو حضرت اللہ موسیٰ تعالیٰ علیہ السلام کا ثواب عطا مصر فرمائے سے گا، مدین کی طرف نافرمانوں ہجرت کو اللہ کرنا تعالیٰ جانا، سزا دے اور گا مصر سے پھر اور اپنے ہجرت کرنا، عذاب میں حضرت مبتلا عیسیٰ علیہ کرے گا۔ السلام کا بے ستایا شک جانا، اللہ تعالیٰ ہر لوگ ان شے کی پر قتل کے قدرت در پہ رکھنے ہو والا گئے ہے، جناب۔ تو وہ قتل کرنے کے مخلوق لیے کو مرنے کے حضرت عیسیٰ علیہ بعد السلام کمرے دوبارہ میں چھپے، زندہ کرنے پھر کی اللہ نے قدرت فرمایا بھی رکھتا برفع ہے، اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ نے اطاعت انہیں گزاروں آسمانوں پر کو اٹھا لیا۔ ثواب دینے تو اور بتائیے کتنا ظلم سزا و ستم یافتہ ہوگا، لوگوں کو کتنی عذاب دینے مصیبتوں کی میں قدرت گرفتار بھی ہوں گے، رکھتا ہے اور کہ اپنی اللہ رب جان العالمین بچانے کی کے لیے انہیں شان چھپنا یہ پڑا، ہے کہ اور وہ پھر ہر اللہ چیز تعالیٰ پر نے ان کی قادر جان کی ہے۔ حفاظت کے لیے انہیں آسمانوں جس پر طرح اٹھا اللہ لیا۔ تعالیٰ تو تخلیق یہ کرنے سب پر اللہ کی قادر طرف ہے، سے اسی آزمائش طرح ہوتی سزا ہے، اور اللہ کی طرف عذاب سے دینے پر امتحان بھی ہوتا ہے۔ قادر ہے، اور اسی طرح رب انبیاء کرام العالمین کو شہید مرنے کے کیا بعد جانا، یہ دوبارہ سب زندہ آزمائش کرنے کی اور یہ سب قدرت بھی صبر کی رکھتا مثالیں ہے۔ ہیں کہ دیکھیں ان لوگوں پر وَمِنْ کتنے حَيْثُ امتحان آئے، خَرَجْتَ کتنی مصیبتوں میں فَوَلِّ گرفتار ہوئے، وَجْهَكَ کتنی شَطْرَ آزمائشیں الْمَسْجِدِ آئیں، لیکن انہوں نے صبر الْحَرَامِ کیا۔ صبر کیا تو پھر اللہ تعالیٰ وَإِنَّهُ نے انعام لَلْحَقُّ کتنے بڑے مِنْ بڑے ان کو رَبِّكَ عطا فرمائے وَمَا ہیں، سبحان اللَّهُ اللہ۔ بِغَافِلٍ اور مقدس ہستیوں کی آزمائش عَمَّا اور صبر ہر مسلمان کے لیے ایک تَعْمَلُونَ۔ نمونے اور کی اے حیثیت حبیب رکھتی ہیں۔ صلی اللہ علیہ یار وسلم، جتنی تم آزمائشیں جہاں سے سرکار آؤ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پر منہ مسجد تبلیغ دین کے حرام کی حوالے طرف سے کرو، حضور پر ہیں، ہم پر تو کوئی اور آزمائشیں بے نہیں شک ہیں، یہ یقیناً تمہارے ہم رب کی عزت کی طرف سے زندگی حق جی ہے، رہے ہیں، اور اللہ روزگار بھی تمہارے ہیں، کاموں لوگ سے جناب غافل نہیں پیار ہے۔ محبت بھی کرتے ہیں، یعنی اے الفت بھی حبیب رکھتے صلی ہیں، اللہ علیہ لوگ وسلم، ہمارا ساتھ بھی آپ دیتے ہیں۔ خواہ حضور کسی صلی بھی اللہ علیہ شہر وسلم کے سے دور میں کیا تھا، نبی علیہ سفر کے لیے السلام نکلیں، واحد کلمہ پڑھنے والے تھے، کوئی ایک بھی بعد میں کلمہ پڑھنے اپنا والا منہ نہیں تھا۔ مسجد اور حرام یہاں کی تو طرف ایمان ہی کفر کی کرنا ہے، بات ہی نہیں ہے نا، جس طرح حالت مسلمان ہیں اقامت سب، میں یعنی وہاں تو شہر مکہ ایمان اور میں رہ کفر کر کا معاملہ تم ہوتا تھا۔ اپنا رخ اپنا حضرت منہ ابراہیم کعبۃ علیہ اللہ السلام کی کا طرف زمانہ کرتے دیکھیں، ہو، دیگر انبیاء کرام کا اگرچہ زمانہ تم دیکھیں، تو دور یہ کہیں ہمارے لیے نکل ایک
بہترین نمونہ ہے۔ سفر کے لیے تو ہر نکل جاؤ، مسلمان کو حالت چاہیے سفر میں کہ بھی اسے تم جب جہاں بھی کہیں ہو، مصیبت آئے، تمہاری جب بھی کسی سمت کس تکلیف طرف یا ہونی اذیت میں چاہیے؟ مبتلا ہو، کعبۃ اللہ کی اسے طرف ہی چاہیے ہونی صبر چاہیے۔ کرے اور اس معاملے کو برداشت اور کرے بے شک اور اس پر کعبہ حکمت کو عملی کا قبلہ مظاہرہ بنایا کرے۔ جانا یہ تو اللہ ضرور رب آپ کے العالمین رب کی کی رضا طرف پر سے راضی حق رہیں ہے اور بے اور صبری یہ کا مظاہرہ حکمت نہ کے کریں۔ عین موافق مفتی ہے۔ امجد علی اعظمی اور اے رحمۃ اللہ مسلمانوں، تعالیٰ علیہ آپ اللہ فرماتے تعالیٰ ہیں تمہارے اعمال بہت سے موٹی غافل سی نہیں بات ہے، ہے اس لیے کہ وہ جو تمہیں ہر اس شخص عمل کی جانتا ہے بہترین کہ کوئی جزا دے کتنا گا۔ ہی غافل ہو تو مگر جب اسے قبلے کی تکلیف طرف منہ کر پہنچتی کے ہے یا کوئی نماز مصیبت پڑھنا پہنچتی ہے، یہ کسی شرائط مرض میں نماز میں مبتلا سے ہے۔ ہوتا ہے، قبلے کی تو سمت کس سے ہٹ قدر وہ کر خدا کو اگر یاد نماز پڑھی کرتا جائے ہے تو اور نماز توبہ اور نہیں استغفار ہوتی کرتا ہے۔ جیسے ہم دور بندہ دراز جب کے رہنے مصیبت والے میں لوگ پڑتا ہیں، ہے اسی تو اس طرح وقت کعبۃ ایک وقت اللہ سے آتا جتنے ہے کہ لوگ بھی دور دراز رہتے ہیں، وہ اللہ کو سمت یاد قبلہ کرنے لگ ہمارا جاتا ہے۔ کعبہ کی یہ طرف کیوں ہی ہے؟ ہونا یہی چاہیے، مصیبت کے کعبہ وقت سے رب ہٹا کو ہوا ہی یاد نہیں ہونا کرنا ہے۔ چاہیے۔ اگر چاہے ہم آسائشوں سفر کے میں ہوں، وقت رب چاہے کو ہم اتنا حضر میں یاد ہوں، کیا ہوتا رخ تو کس شاید طرف یہ کرنا ہے؟ مصیبتوں کے وقت ہی نہ کعبۃ آتے۔ اللہ کی ہی اور طرف منہ کر مصیبت کے اور یہ نماز آزمائش یہ اللہ اللہ تعالیٰ کی تعالیٰ طرف عمل سے کی ایک توفیق عطا فرمائے۔ امتحان ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تو فرمایا یہ تو بڑے رتبے اور شان کی بات ہے، اور وہ تکلیف کا بھی اسی طرح استقبال کرتے ہیں جس طرح وہ راحت کا استقبال کرتے ہیں۔
مگر ہم جیسے کم سے کم اتنا تو کریں کہ جب کوئی مصیبت پڑے صبر اور استقلال سے کام لیں اور رونے پیٹنے سے باز آ جائیں، بے صبری سے باز آ جائیں، تو ایسا نہ ہو کہ پھر وہ ثواب کی کمی ہو اور ثواب سے ہم محروم رہ جائیں۔ تو پہلے صدمے پر صبر کا مظاہرہ کرنا، اس پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر اور بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ کثیر حدیث مبارکہ میں مسلمانوں پر مصیبت آئے تو جو ثواب بیان کیا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، اسے آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ آج رزق کی تنگی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، کام کا نہ ہونا اس وجہ سے پریشان ہیں، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایک بندہ گھر بار چھوڑ کر روزگار کے لیے آیا اور یہاں روزگار نہیں مل رہا، کام نہیں مل رہا، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن اس پر صبر کرنا چاہیے۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ حالات کو بدل دے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں آپ محبوب ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ مقبول ہیں۔ دنیا میں آپ کو جناب کوئی روزگار کا سلسلہ نہیں مل رہا، آپ آزمائش میں مبتلا ہے، تو آپ کو دلی طور پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ تو اللہ رب العالمین مشکلات سے پھر نکال دیتا ہے، اور یہ آپ نے سنا ہے کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ ان سے مروی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو جو تکلیف پہنچتی ہے، جو رنج اور ملال پہنچتا ہے، جو اذیت اور غم پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کے پیر میں کوئی کانٹا بھی چبھے، اللہ تعالیٰ اس کے سبب بھی اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی بندے کو ملتی ہے، یعنی آج کے دور میں مچھر بھی کاٹتا ہے اس پر بھی ثواب ملتا ہے، کھٹمل کاٹتا ہے اس پر بھی ثواب ملتا ہے، یہ بھی کانٹے جتنی تکلیف ہے نا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان مرد و عورت کے جان و مال اور اولاد میں ہمیشہ مصیبت رہتی ہے، کوئی سکھی نہیں ہوتا، کبھی عورت مصیبت میں کبھی مرد مصیبت میں، تو یہ مصیبت رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں جا کر ملتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں نا کہ راحت کی زندگی ملے، سکون کی زندگی ملے، نو ٹینشن، کوئی پریشانی نہ ہو۔ پریشانی نہیں ہوگی تو پھر وہاں سزا بھگتنی پڑے گی، کہیں عذاب میں مبتلا نہ کر دیے جائیں، تکلیفیں آزمائشیں دنیا میں جھیل جائے، آخرت میں نامہ اعمال گناہوں سے پاک و صاف ہوگا۔ تو فرمایا مرد و عورت تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں، کبھی کیا تکلیف کبھی کیا تکلیف، یہاں تک کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو کوئی گناہ ان کے ہاں نہیں ہوتا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو آرام اور سکون والے تمنا کریں گے، وہ جن کی زندگی آسائشوں میں گزرتی تھی، راحت و سکون میں زندگیاں گزرتی تھی، فرمائے وہ تمنا کریں گے کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کاٹ دی جاتی، آزمائشوں میں دنیا میں مبتلا ہوتے تو آج وہاں راحت و سکون ملتا۔ تو جنہوں نے یہاں تکلیف کی زندگی، آزمائشوں والی زندگی گزاری، بروز محشر ان کو بڑی عزت سے نوازا جائے گا، بڑی راحت و سکون والی زندگی انہیں ملے گی، اور جن کی زندگی یہاں سکون والی گزری ہے پھر وہاں تکلیف اٹھانی پڑے گی اور وہاں جو ہے وہ نامہ اعمال بھاری پڑے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو مصیبتوں پر صبر کی توفیق عطا فرمائے، آزمائشوں پر اللہ صبر کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ اللہ ہمیں شکر کرنے والا بنائے، اور آخرت کی مصیبتوں سے بہتر ہے کہ یہیں کی مصیبتیں جھیل جائیں اور وہاں راحت و سکون والی زندگی نصیب ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔